اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اتوا عن ما نهوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 166 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 165 تک پہنچے تھے۔ یہ جو واقعہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے، جو قوم کے جنہوں نے ہفتے کے دن میں جنہوں نے زیادتی کی، تو ہفتے کے دن سے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کام سے باز نہ آئے۔ پہلے کچھ عرصہ انہوں نے صبر کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ جب مچھلیاں زیادہ آ رہی تھی کنارے پہ تو انہوں نے ایک دن پہلے ہی جال لگا لیتے تھے، یا انہوں نے کوئی ایسا نظام بنایا تھا کہ وہ نالیاں نکال لیتے تھے جس سے مچھلیاں آگے تک آ جاتی تھیں۔ اس کے بعد وہ پیچھے راستے بند کر دیتے تھے، اور جو ان کو پکڑنے کے لیے پھر وہ اس سے اگلے دن یعنی کہ اتوار کو وہ پکڑتے تھے یعنی کہ فرائیڈے کو وہ یہ کام کرتے تھے، سیٹرڈے کو سٹاپ کرتے تھے اپنے آپ کو، لیکن مچھلیاں پھر سنڈے کو پکڑ لیتے تھے۔ انہوں نے یہ گناہ کی شکل چینج کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، وہ ان کی شکلیں چینج کر دیں، جیسا کہ اس آیت میں جو اس جو واقعے کا جو ڈراپ سین ہے ان کی شکلیں چینج کر دی گئی۔ تو اس میں جو مختلف علماء کرام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ سچ مچ کے بندر نہیں بنے تھے، ان کے اندر عادات وہ بندروں جیسی ہو گئی تھیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی لڑکا یا نوجوان جو کوئی بہادر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہ تو شیر ہے، تو شیر کہنے سے وہ شیر نہیں بنتا، تو اس کو شیر کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہادر انسان ہے۔ اسی طرح کسی کو خوبصورتی کوئی انسان خوبصورت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل چاند کی طرح ہے تو اس طرح وہ چاند نہیں ہو سکتا، اس کی چاند کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ تو اس طرف لوگ گئے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جیسا کہ ہمیں ملتا ہے اس کا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سچ مچ میں وہ بندر بن گئے تھے، اور 3 دن کے اندر پھر ان کا 3 دن کے بعد وہ سب کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ ان کی سزا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو، چاہے اس کا وجود ہی ختم کر دیں، چاہے اس کو کسی بھی شکل میں تبدیل کر دے، چاہے اس کو یہاں سے نکال کے زمین سے کسی دوسری جگہ پہ پہنچا دے، تو اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے مکمل طور پر۔ لیکن کچھ لوگ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بنا ہے، تو بہت سے لوگ اس کے اوپر فوراً یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو سائنس کہہ رہی ہے، تو اس کے اوپر وہ لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس بات پہ وہ یقین نہیں کرتے کہ کوئی انسان ہے وہ بندر بھی بن جاتا ہے، بندر بھی بن سکتا ہے، تو اس کے اوپر وہ یقین نہیں کرتے، اس کو وہ مختلف بہانوں سے دوسری طرف بات لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کسی کو کوئی بھی سزا دے سکتا ہے۔ تو ابھی بھی بہت لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہت سے اللہ تعالیٰ کی قوانین کی وائلیشن ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شکلیں چینج نہیں ہوتی انسانوں کی۔ سیم گناہ، اس سے زیادہ گناہ جو ہے انسان ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کی شکل چینج نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شکل ہی چینج ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے گناہ کی بہت شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے، کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کہاں سے سزا ملے گی۔ تو آج کل بھی دیکھیں جو انسانوں کی جو نافرمانی ہے، جو سرکشی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جو کوئی بھی کسی جگہ آپ کو سکون نظر نہیں آتا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کہ ایک بالکل آئیڈیل معاشرہ ہو۔ سب جگہ کوئی نہ کوئی مسائل، کوئی نہ ہر معاشرہ کوئی نہ کوئی مسائل کا شکار ہے۔ تو اس کی وجہ جو مین جو وجہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دوری۔ ایک تو مسلمان جو جو اہل کتاب ہیں، جو ان کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا ہے، ایک ان کے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ قرآن سے دوری، اور دوسرا جو پوری انسانیت کا اس عظیم الشان کتاب سے فائدہ نہ اٹھانا اور اس کے قوانین پر عمل نہ کرنا، تو اس کی بھی جو وجہ ہے کہ پوری انسانیت جو ہے وہ کسی نہ کسی پرابلم میں، کسی نہ کسی مصیبت میں کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے جو قرآن کو سمجھے وہ یہ پیغام آگے اپنے جو اس کے حلقہ احباب میں اس کو یہ پیغام ضرور پہنچائے، اس کو یہ سمجھائے، اس کو یہ پورا ایکسپلین کرے کہ یہ
قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ دنیا کے کوئی بھی کسی بھی مسائل کا حل پیش کرتی ہے. کوئی بھی دور ہو، قیامت تک کے لیے کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی کیسے بھی حالات ہوں، یہ قرآن ضرور انسانیت کو جو بھی مشکلات ہیں اس سے نجات دلائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اس کو سمجھیں، اور جو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں جو کہ بالکل انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں، اس کو ہم پہلے تو خود عمل کریں، پھر دوسروں کے اوپر بھی ان کو ایکسپلین کریں تاکہ دوسرے بھی اس کے اوپر عمل کریں. تو اسی طرح پھر یہ دنیا کے اندر جو تبدیلی آئے گی اور انسانیت جو ہے مشکلات سے نکل پائے گی. تو یہ جو شکلوں کا چینج ہونا، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور لیکن یہ جو گناہ کی جو سزا ہے وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، ضروری نہیں بندر ہی ہو، کسی بھی شکل میں انسان کو اللہ تعالیٰ سزا دے سکتے ہیں. اور گناہ کی جو سزا وہ مل کے رہتی ہے، اور جو عمل ہے اس کا جو صلہ ضرور ملتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے آپ کو سزا ضروری ہے. اگر انسان توبہ کر لے اور رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے ہیں اور اس کو گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ایسی نافرمانیوں سے بچیں ہم، جس سے کہ انسانوں کی شکل ہی چینج ہو جائے، یا ایسی ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں مسلط ہو جائیں جو کہ ہمارے اختیار سے یا ہمارے لیے اس سے نکلنا مشکل ہو. تو اس سے پہلے کہ ایسی کوئی بھی مصیبت انسانوں کے اوپر آئے، ہمیں اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور دعا ہے کہ جہاں کوئی بھی دنیا میں جہاں کوئی بھی انسان ہے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم.